انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان آپ کی خدمت میں مختلف مضامین آپ کی سماعت کی نظر کر چکی ہے۔ آج ہم آپ کو کافی کے صحت کے فائدہ مند یا نقصان دہ ہونے کے حوالے سے ایک مضمون آپ کو سناتے ہیں۔ کافی اور کینسر سے تعلق پر تحقیق۔ ایک نئی تحقیق کے مطابق جو خواتین روزانہ 5 پیالی سے زیادہ کافی پیتی ہیں ان میں چھاتی کا کینسر ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ تاہم سویڈن کے ادارے کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ میں ہونے والی اس تحقیق کے نتائج کے باوجود کینسر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس تحقیق سے یہ واضح طور پر نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ کافی کا کینسر کے نہ ہونے سے واضح تعلق ہو۔ اگر لوگوں کو کینسر سے بچنا ہے تو ان کی توجہ ایک صحت مند زندگی گزارنے پر ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جائزہ ناکافی ہے اور اس کے نتائج کی تصدیق درکار ہے۔ کیرولنسکا انسٹیٹیوٹ کے یہ تحقیق بایومیڈ سینٹر کے جریدے بریسٹ کینسر ریسرچ میں شائع ہوئی۔ اس تحقیق میں تقریباً 6000 خواتین کا جائزہ لیا گیا جو انتقاء حیض سے تعلق اور گزر چکی تھی۔ ان میں سے کچھ میں سرطان کی تشخیص ہو چکی تھی اور کچھ میں نہیں۔ جائزے سے معلوم ہوا کہ جو خواتین سرطان کے امراض میں مبتلا تھیں انہوں نے ماضی میں دوسری خواتین کے مقابلے میں نسبتاً کم کافی پی۔ تحقیق سے متعلق ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ جائزے میں یہ نہیں پوچھا گیا کہ یہ خواتین کس قسم کی کافی پیتی تھیں۔ پروفیسر پیر ہال نے کہا، نتائج نے ہم کو کچھ حیران کیا لیکن یہ نتائج واضح تھے۔ جب ہم نے ان کو مزید تفصیلی طور پر دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک خاص قسم کے سرطان ایسٹروجن ریسپٹر نگیٹو بریسٹ کینسر میں ان خواتین کو شامل تھی جو کم کافی پیتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کافی کا یہ اثر کیوں ہوا۔ ان میں کیا تعلق ہے؟ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ کافی میں اتنے مختلف قسم کے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا یہ اثر ہو سکتا ہے۔ تحقیق سے متعلق ایک اور مسئلہ یہ بھی ہے کہ جائزے میں یہ نہیں پوچھا گیا کہ یہ خواتین کس قسم کی کافی پیتی تھی، کس نوعیت کی اور ایسپریسیو تھی کیا، اور یہ اس لیے اہم ہے کہ مختلف قسم کی کافی میں مختلف اجزاء ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کینسر کے ماہرین کو اس جائزے کے متعلق اور اس کے بارے میں تحفظات ہیں۔ برطانیہ میں کینسر ریسرچ کے ایبیو کہتے ہیں کہ اس جائزے میں یہ واضح ثبوت نہیں ملتے کہ بہت سی کافی پینے سے کینسر کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس پر مزید کام کی ضرورت ہے۔ کافی اور سیکس سے فالج کا خطرہ۔ ہالینڈ میں محققین کا کہنا ہے کہ زیادہ کافی پینے سے اور زیادہ ناک صاف کرنے سے فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ 250 مریضوں پر کی جانے والی تحقیق سے دماغ کے خون جاری ہونے کی 8 رسک فیکٹر کی نشاندہی کی گئی۔ اسٹروک نامی جریدے میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق یہ تمام چیزیں عوامل خون کے دباؤ میں اضافہ کرتے ہیں جن کے نتیجے میں خون کے سلیے پڑ سکتے ہیں۔ اسٹروک ایسوسی ایشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سلسلے میں مزید تحقیق ضروری ہے۔ برطانیہ میں ہر برس 1.5 لاکھ سے زائد افراد فالج کا شکار ہوتے ہیں جن میں سے 29,000 کے اس متاثر ہونے کی وجہ دماغ سے خون کا اخراج ہونا ہے۔ خون کے خلیے پھٹنے کی وجہ کافی 10.6% زیادہ جسمانی ورزش 7.9%، ناک صاف کرنا 5.4%، سیکس 4.3%، ذہنی دباؤ 3.6%، کولا ڈرنکس 3.5%، غصہ آنا اور 1.3%۔ خون کے اخراج کی وجہ خون کے کمزور خلیے ہوتے ہیں جس کے پھٹنے کی وجہ سے نہ صرف دماغ کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔
اخترت کے یونیورسٹی میڈیکل سینٹر میں محققین نے 3 سال تک 250 مریضوں پر یہ جاننے کے لیے نظر رکھی کہ خلیے پھٹنے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ اس تحقیق سے پتہ چلا کہ کافی ہر 10 میں سے ایک شخص میں دماغ کے خلیے متاثر ہونے کی وجہ سے پھٹی۔ محققین کے مطابق اگرچہ کافی پینے سے خطرہ دگنا ہو جاتا ہے، لیکن یہ دیگر رسک فیکٹر کے مقابلے میں سب سے عام ہے۔ اس تحقیق کے مرکزی محقق ڈاکٹر مونیک ولک کا کہنا ہے کہ فالج کی وجہ سے بننے والے یہ تمام عوامل فشار خون میں اچانک اور تیزی سے اضافے کا سبب بنتے ہیں، جو کہ خلیے اور شریانوں کے پھٹنے کی وجہ اور ممکنہ وجہ ہے۔ تاہم اس تحقیق سے صرف شریانوں کے پھٹنے کی فوری وجہ بننے والے عوامل کا ذکر ہے، لیکن ان میں خلیوں کو کمزور کرنے والے کی وجہ بلند فشار خون ہے، جو کہ فربہ ہونے، سگریٹ نوشی اور جسمانی ورزش کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اسٹروک ایسوسی ایشن کی ریسرچ افسر ڈاکٹر شارلین احمد کا کہنا ہے کہ فشار خون یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر میں اچانک اضافہ فالج کا خطرہ بڑھا دیتا ہے، لیکن یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ اس تحقیق میں جن عوامل کا تذکرہ ہے وہ حتمی طور پر ہی فالج کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں اور یہ صرف ایک اتفاق ہے۔ ان کے مطابق اس سلسلے میں مزید تحقیق کی جانی چاہیے کہ یہ عوامل براہ راست خون کے شریانوں کی پھٹنے کی وجہ ہیں یا نہیں۔